یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ وفات کر گئی تھیں۔ اس کے بعد کئی مرتبہ مدینے کا سفر کیا اور در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ ایک بار صحابہ کرام نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں زیارت کا شرف حاصل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ بیمار رہتی تھیں اور مجھے اپنے پاس سے کہیں جانے بھی نہیں دیتی تھیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنا مال و متاع اور ماں باپ کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شوق میں قربان کر دیا، اور آپ نے تو فقط اپنی ماں کو بھی چھوڑ کر نہیں آ سکے۔ آپ نے عرض کیا کہ آپ حضرات کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور صحبت میں رہنے کا شرف حاصل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تو بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت اور دیگر اعضائے مبارکہ کی بعض نشانیاں اور کچھ معجزات بتائے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں، باطنی شکل و صورت سے ہے، وہ بیان فرمائیے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمیں جتنا معلوم ہے اتنا ہم نے بیان کر دیا ہے، اس سے زیادہ اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ بیان فرمائیے۔ اس پر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال و کمال، عادات و خصائل اور حلیہ مبارکہ کا اس طرح بیان فرمایا کہ صحابہ کرام پر بے خودی اور جذب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر حالت صبری تو صحابہ کرام کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت رشک آیا اور محبت کے جذبات میں مغلوب ہو کر آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر عشق تھا اور کتنا قرب باطنی حاصل تھا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح گم رہتے تھے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ متحر جذبہ جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب اطہر میں موجزن تھا، تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس مقام و مرتبے پر فائز تھے، اسے دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی رشک کیا۔ نبی علیہ السلام کی باطنی فیض سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ منور تھا۔ یہ پروردگار عالم کا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خصوصی فضل تھا کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کی دولت سے آپ کے قلب کو مالا مال کر دیا تھا۔ اس باطنی فیض کے نور سے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کی۔ وہ سر الہی جسے ہر کوئی نہیں پا سکا، اسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ طیبہ سے دور یمن کے ایک گاؤں میں بیٹھ کر پا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خصوصی نگاہ کرم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی جو تڑپ اور لگن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بخوبی واقف تھے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک مضبوط باطنی اور روحانی تعلق قائم کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو دوست رکھتا ہے جو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ ان کے چہروں کے رنگ سیاہ، پیٹ کے ساتھ لگے ہوئے کمریں پتلی ہوتی ہے، اور ایسے لاپرواہ ہوتے ہیں کہ اگر بادشاہ بھی ملے اور ان سے ملاقات کی اجازت طلب کرے تو وہ اجازت نہ دیں، اور اگر مالدار عورتیں نکاح کریں تو نکاح بھی نہ کریں، اگر گم ہو جائیں تو کوئی ان کی جستجو نہ کرے، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے پر لوگ شریک نہ ہو، اگر زائر ہوں تو کوئی دیکھ کر خوش نہ ہو، اور اگر بیمار ہوں تو کوئی مزاج پرسی نہ کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے کہ وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اویس قرنی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ اویس قرنی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حلیہ یہ ہے کہ اس کی آنکھیں نیلی ہوگی، قد درمیانی ہوگا، اور دونوں کاندھوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوگا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوگا، آنکھیں سجدہ گاہ پر لگی ہوگی، تھوڑی سینے کی جانب جھکی ہوگی، جسم پر پرانے کپڑے ہوں گے، ایک پائجامہ اور دوسری چادر۔ دنیا میں اسے کوئی نہیں جانتا، لیکن آسمانوں میں اس کی بڑی شہرت ہے۔ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچ کر دے۔
حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات قیام میں گزار دیا کرتے تھے، دوسری رات آپ رکوع میں گزارتے تھے، اسی طرح تیسری رات آپ سجدے میں گزار دیتے تھے۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ روزانہ ایک حالت میں اتنی لمبی رات گزار دیتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ لمبی راتیں کہاں ہیں، کاش ازل سے ابد تک ایک ہی رات ہوتی کہ جس میں ایک ہی سجدہ کر کے بہت زیادہ رونے کا موقع نصیب ہوتا، مگر افسوس کہ راتیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ صرف ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ پاتا ہوں کہ دن طلوع ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی عبادت کروں جیسے فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سے بہت زیادہ پیار تھا، کیونکہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز سے بہت زیادہ محبت تھی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ آپ دنیا سے صرف اس قدر وابستہ رکھتے تھے کہ جس قدر زندہ رہنے کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ آپ گوشہ نشینی کو پسند کرتے تھے، آبادی سے دور ایک مقام میں مقیم تھے۔ جب اس مقام تک بھی لوگوں کی رسائی ہو گئی اور آپ کی عبادت میں خلل پیدا ہونا شروع ہو گیا تو آپ نے وہ مقام بھی چھوڑ دیا اور دور جنگل کی جانب نکل گئے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان کے وقت گھر سے نکلتے اور نماز عشاء پر واپس تشریف لاتے تھے۔ اپنے کھانے سے زیادہ جو خوراک آپ کے پاس زیادہ ہوتی وہ غریبوں میں بانٹ دیتے تھے۔ آپ کو دنیاوی چیزوں سے قطعاً محبت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بھی یہی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی خاص حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کے جذبے سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔